ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات کے گرام بہا تحائف لے کر واپس آیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کو اپنی قیامگاہ بنا کر اپنا تخریبی کام شروع کر دیا۔ حجاج کے خوف سے اس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی جرأت نہ کی اور تمام کوششوں کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا۔ چند برس کی سر توڑ کوشش اور محنت سے اس نے 1000 اشخاص کی جماعت تیار کر دی۔ اس جماعت کے اکثر افراد ایسے تھے جن کا ضمیر وہ سونے اور چاندی کے عوض خرید چکا تھا۔ وہ کیسر روم کو اپنی خدمات سے باخبر رکھتا اور وہاں سے حسب ضرورت مدد منگوا لیتا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی جماعت قدرے طاقتور ہو گئی ہے اور کوفہ اور بصرہ کے اکثر لوگ حجاج سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو اپنے مد مقابل پر آخری ضرب لگانے کے لیے وہ تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ آج حجاج کوفہ میں گیا ہے اور ابن عامر فوجی بھرتی کے لیے تقریر کرنے والا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بصرہ کے اکثر لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتراتے ہیں۔ ابن صادق نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور پہلی مرتبہ اپنے گوشے سے نکل کر اہل بصرہ کے عام جلسے میں حصہ لینے کی جرأت کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بصرہ کے غیر مطمئن لوگوں کو اپنی جادو بیانی سے مشتعل کرنے میں کامیاب ہوگا، لیکن اس نے یہ وہم غلط ثابت ہوا۔ نعیم نے اچانک نمودار ہو کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ابن صادق بصرہ سے دم دبا کر بھاگا اور رملہ جا کر خلیفہ کے بھائی سلیمان کے پاس پناہ گزین ہوا۔ 1000 کی جماعت میں سے صرف چند آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ چونکہ حجاج بن یوسف سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کرنے میں خلیفہ کا ہم خیال تھا، اس لیے سلیمان حجاج اور اس کے ساتھیوں کو اپنے بدترین دشمن اور حجاج کے دشمنوں کو اپنا دوست خیال کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ابن صادق کی فتنہ پردازی سے واقف ہوتے ہی اس کے تعاقب میں سپاہی روانہ کیے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سلیمان رملہ میں اسے پناہ دے چکا ہے تو خلیفہ کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ دربار خلافت سے سلیمان کے نام یہ حکم صادر ہوا کہ ابن صادق اور اس کے ساتھیوں کو پابہ زنجیر حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا جائے۔ سلیمان ابن صادق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا اور اس کی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے ابن صادق کو اصفہان کی طرف بھگا دیا اور دربار خلافت کو لکھ بھیجا کہ ابن صادق رملہ سے فرار ہو گیا ہے۔ چند روز اصفہان کی خاک چھاننے کے بعد ابن صادق نے شیراز کا رخ کیا۔ شیراز سے 50 کوس کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف پہاڑوں کے درمیان پرانے زمانے کا ایک غیر آباد قلعہ تھا۔ ابن صادق نے اس قلعے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا اور اپنی تازہ مصیبتوں کی ذمہ داری نعیم پر عائد کرتے ہوئے اسے ایک عبرتناک سزا دینے کا منصوبہ باندھنے لگا۔ نعیم ابن صادق کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے اچانک اسے دھکا دے کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا اور کہا، بے وقوف، یہ بصرہ کی مسجد نہیں، اس وقت تم ہمارے امیر کے دربار میں کھڑے ہو، یہاں گستاخوں کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ ابن صادق نے اس حرکت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بے وقوف ہو تم، بہادروں کو بہادروں کی طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور نعیم کو بازو کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ فرش پر گرنے سے نعیم کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ابن صادق نے اپنے رومال سے اس کا منہ پونجا اور اس کی طرف ایک حقارت آمیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے آپ اپنے میزبان کا نام نہایت بے قراری سے پوچھتے رہے ہیں۔ افسوس، آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ میری بھی خواہش تھی کہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، لیکن فرصت نہ ملی۔ آج آپ سے مل کر جو مسرت میرے دل کو ہوئی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ بھی اپنے پرانے دوست سے مل کر خوش ہوئے ہوں گے۔ کہیے طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا رنگ بہت زرد ہو رہا ہے۔ میرا خیال میں اس کوٹری کی تنگی اور تاریکی میں آپ کی مجاہدانہ طبیعت بہت پریشان ہوئی ہوگی، لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ اس چھوٹے سے قلعے میں کوئی بڑی کوٹری نہیں ہے، اس لیے میرے آدمی آپ کو وہیں رکھنے پہ مجبور تھے۔ آج میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس لیے باہر نکالا ہے کہ آپ روشنی اور تاریکی میں امتیاز کرنے والی حس سے عاری نہ ہو جائیں، لیکن آپ تو میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں کوئی اجنبی ہوں، پہچانے نہیں ہوں آپ مجھے۔ آپ سے میرا تعارف بصرہ میں ہوا تھا، اگرچہ ہماری پہلی ملاقات نہایت ناخوشگوار حالات میں ہوئی تھی، تاہم ہمارے درمیان تعلقات اس دن سے کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو بھول سکے۔
مجھے بڑی مشکل سے آپ کی تقریر کا داد دینے کا موقع ملا ہے۔ آپ جیسے غیور مجاہد کو عبداللہ بن ابی کے جانشین کے سامنے اس طرح کھڑے دیکھ کر بہت رحم آتا ہے۔ بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ابن صادق کا ہر لفظ نعیم کے دل پر تیر و نشتر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اسیر ہونے کا غم نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ تم جیسے بزدل اور کمینے شخص کی قید میں ہوں۔ اب جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن یاد رکھو میری زندگی اور موت دونوں تمہارے لیے خطرناک ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر اسیری مجاہد کو بزدل نہیں بنا سکتی۔ ابن صادق نے نعیم کے سخت الفاظ سے بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا سر اس وقت اژدہا کے منہ میں ہے۔ تمہیں نگل جانا یا چھوڑ دینا اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ میری قید سے آزاد ہونے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ اس قلعہ میں 200 سپاہی ہر وقت ننگی تلواروں کے ساتھ تمہارے لیے نگرانی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابن صادق نے طالب جہیر قلعے کے مختلف گوشوں سے کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے نمودار ہوئے۔ نعیم کو ان میں سے ہر ایک کا چہرہ ابن صادق کی طرح صفاک نظر آتا تھا۔ نعیم نے کہا، تم جانتے ہو میں بزدل نہیں ہوں، میں تم سے رحم کی درخواست نہیں کروں گا، اور تمہارا مقصد اگر میری جان لینا ہے تو میں تیار ہوں۔ ابن صادق نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا موت ہے، لیکن میں تم پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سی سزائیں موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ میں تمہیں وہ سزا دے سکتا ہوں جس کو برداشت کرنے کی تمہیں ہمت نہ ہو۔ تمہاری زندگی کو اس درجہ تلخ بنا سکتا ہوں کہ ہر لمحہ موت سے زیادہ تاریکی دکھائے، تمہیں ہر لمحہ موت سے زیادہ تاریک دکھائی دے۔ لیکن میں تمہارا دشمن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی کا راستہ بتانا چاہتا ہوں جو تمہاری عاقبت کے تصور سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تم جنگوں کے مصائب اس لیے برداشت کرتے ہو کہ تم زندگی کے عیش و آرام سے واقف نہیں ہو۔ تم بے لوث اس لیے ہو کہ خود نمائی کی لذت سے نا آشنا ہو۔ یہ چند سالہ زندگی خدا نے تمہیں اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے۔ تم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ تم بہادر ہو، لیکن تمہاری بہادری تمہیں اس کے سوا اور کیا سکھاتی ہے کہ تم ایسے مقاصد کے لیے اپنی جان گنواؤ جس کا تمہاری ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم راہ خدا میں قربان ہو رہے ہو، لیکن خدا کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ تمہاری قربانیوں سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ خلیفہ اور حجاج کو، جو گھر بیٹھے فتوحات کی شہرت حاصل کر رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔ تمہاری جوانی اور تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خاک و خون میں لوٹنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تم ایک شہزادہ معلوم ہوتے ہو، تمہارے لیے خون خوار بھیڑیے کی زندگی بسر کرنا زیبا نہیں۔ تمہیں ایک شہزادے کی ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ تم ایک حسین شہزادی کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار بن سکتے ہو۔ تم اپنی زندگی کا ایک رنگین خواب بن سکتے ہو۔ تم اگر چاہو تو ناہموار زمین، پتھروں اور چٹانوں پر سونے کی بجائے اپنے لیے پھولوں کی سیج مہیا کر سکتے ہو۔ دنیا کا بہت سا عیش و آرام دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ تم اگر چاہو تو دنیا بھر کے خزانے اکٹھے کر سکتے ہو۔ دنیا کی حسین سے حسین لڑکیوں کو اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتے ہو، لیکن تم ابھی انجان ہو۔ تم نے کسی کے گیسوں کی مہک سے سرشار ہو کر جینا نہیں سیکھا۔ تم اپنے بے غرضی میں اس لیے خوش ہو کہ تم نے دنیا کی چاہو حشمت نہیں دیکھی۔ نوجوان، میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کاش تم میرے شریک کار بن جاؤ۔ ہم بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں خلیفہ اور حجاج کا مغرور سر کل دینے میں کامیابی ہوگی۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہو میں وہی ابن صادق ہوں جس کا تم کو بصرہ کے عام اجلاس میں واسطہ پڑا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اتنا حقیر نہیں ہوں جتنا تم مجھے خیال کرتے ہو۔ تمہارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ میری پشت پر کیسے روم جیسے آدمی موجود ہیں۔ عرب اور عجم میں ایک زبردست انقلاب پیدا کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں مدت سے تمہارے جیسے جادو بیاں نوجوان کی تلاش میں تھا۔ تمہارے سامنے وہ میدان عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں تم اپنی خداداد جوہر کا پورا استعمال کر سکو گے۔ تمہارے جیسے نوجوان کو ایک معمولی سپاہی کے عہدے پہ قناعت کرنے کے بجائے خلافت کا دعویٰ دار بننا چاہیے۔ نعیم کا خاموش دیکھ کر ابن صادق نے خیال کیا کہ وہ دام فریب میں آ چکا ہے۔ اس لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ وفاداری کا عہد کرو تو میں ابھی تمہاری زنجیریں کھلوا دیتا ہوں۔ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، کہو۔
تم زندگی کو نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو یا اسی تاریک کوٹری میں زندگی کے باقی دن گزارنا پسند کرو گے؟